خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آسمانی باپ آج کے دن کے لیے، تیرے فتح مند ہاتھ کے لیے، تیرے لہو کے لیے جو ہمیں دھوتا ہے، ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، اور تیرے پاک روح کے لیے خداوند جو ہمیں گہری اور پوشیدہ باتیں سکھاتا ہے۔ تو خداوند توفیق دے تاکہ آج ہم ہمبل ہو کر تیری گہری اور پوشیدہ باتوں کو سیکھ سکیں۔ ہمیں بلیس کر، اپنے پاک روح سے بھر دے، اپنے کلام سے بھر دے، ہمارے ذہن کا، زبان کا، دل کا ذمہ لے، اور خداوند ہمیں مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لے، یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں، آمین آمین۔ اوکے، تو ہم لوگ آج کے دن میں نکالیں گے دانییل، اس کا 8واں باب۔ دانییل کی کتاب جو ہے وہ آپ کو پرانے نیم میں، یعنی پرانے عہد نامے میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ خداوند کا جو کلام ہے، بائبل ہے، وہ 2 حصوں پر مبنی ہے۔ ایک کو ہم نیا نیم کہتے ہیں اور ایک کو پرانا نیم کہتے ہیں، یعنی نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، انگلش میں نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ تو یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کتابیں ہیں، جو نبیوں کے صحیفے ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے دانییل کی کتاب۔ اور دانییل کی کتاب کے بارے میں ایون یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ آخری زمانے کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں دانییل کی کتاب پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم 8ویں باب کے گہرے رازوں کو، بھیدوں کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم 8ویں چیپٹر کی سٹڈی کریں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم 7ویں باب کو کی ریویژن کر لیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں باب کو اگر ہم ریویژن اس کی کریں گے تو اس میں ہمیں دانییل کی 4 حیوانوں کی رویا نظر آتی ہے۔ ہمیں اس کے اندر 4 حیوان نظر آتے ہیں، جو کہ پہلا حیوان جو ہے وہ شیر ببر کی طرح نظر آتا ہے، اور اس کے 2 پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ جو شیر ہے بابل کے بارے میں یہ خبر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں دوسرا جانور، تو وہ ہمیں ریچھ نظر آتا ہے، اور ریچھ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ فارس اور مادی کی سلطنتیں جو تھیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو تیندوے کا جانور دیکھا جس کے 4 پر تھے، تو تیندوا جو ہے وہ ہمیں گریس کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں ایک اژدہا کی طرح، ایک ڈریگن کی طرح کا جو جاندار ہمیں نظر آیا، وہ روم کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ میں سیکھا تھا، اور اب میرے عزیزو ہم 8ویں باب کی طرف بڑھیں گے، اور 8ویں باب میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ میں آپ کے لیے اس کو ورس بائی ورس اس سٹڈی کو لوں گا۔ دانییل کی مینڈے اور بکرے کی رویا۔ تو یہاں پر جو مینڈا اور بکرا ہے، اگر آپ پیچھے والی تصویر کو دیکھیں، یہ والی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ریچھ کے ساتھ آپ کو ایک مینڈا یعنی ریم کا جانور نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایکچولی تینوں جاندار جو ہیں، یہ ایک ہی بات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جوش آپ اسی تصویر کو آپ 1 منٹ کے لیے رکھیں، اور یہاں پر جو مینڈا ہے، مینڈے کو انگلش میں ریم بولتے ہیں، تو جو مینڈا ہے اور جو ریچھ ہے اور جو بازو ہیں اس مجسمے کے، یہ تینوں ایک ہی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ایک کنگڈم ہے جس کو میڈز اینڈ پرشین کنگڈم کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، آپ مادی اور فارس کی سلطنت کے بارے میں ہسٹری میں واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ایک چیز کو یاد رکھیں کہ جہاں پر آپ کو مینڈا اور جہاں پر آپ کو ریچھ
اور جہاں پر آپ کو بازو نظر آتے ہیں، یہ تینوں ایک ہی بات کی طرف اشارہ ہیں، ٹھیک ہے. اور نیچے اس کے دیکھیں، نیچے جو اس کا شکم تھا، ٹھیک ہے، شکم جو تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گریس کی سلطنت ہے، اور اس کو دکھایا گیا ہے تیندوے کے طور پر. اب میں بتاؤں گا آگے چل کر کہ تیندوا اس کو کیوں کہا گیا تھا گریس کو. اور پھر اس کو ایک بکرے کی شکل میں دکھایا گیا ہے، جس کا ایک ہی ہارن ہے، ایک ہی سینگ ہے، اور یہ یونیکارن کے جانور کی طرح کا ہمیں دکھایا گیا ہے. تو آج ہم انہی دو سلطنتوں کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے. کس کی سلطنت کے بارے میں؟ یعنی پہلے ہم بات کریں گے فارس اور مادی کی سلطنت کے بارے میں، اور اس کے بعد گریس کی سلطنت کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور ان کے درمیان آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے ہم اس کی طرف اس کے حوالے سے بات کریں گے. تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو مینڈا ہے یہ بتاتا ہے فارس اور مادی کی سلطنت کے بارے میں، اور جو بکرا ہے وہ ہمیں گریس کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے. اب میں پڑھتا ہوں. بیلشزر بادشاہ کی سلطنت کے 3 سال میں مجھ دانیل کو ایک رویا نظر آئی، یعنی میری پہلی رویا کے بعد. آپ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو دور ہے یہ وہ دور ہے جب ابھی بابل کی سلطنت چل رہی تھی، اور نبوکت نظر کا بیٹا بیلشزر جو تھا وہ اس کی سلطنت کا 3 سال تھا. یعنی ابھی بابل کی سلطنت قائم ہے، چل رہی ہے، اور اس ٹائم پر دانیل کو یہ رویا دکھائی گئی. دانیل کو بتایا گیا کہ بابل کی سلطنت کے بعد دوسری سلطنت کون سی آنے والی ہے، اور خدا اسے واضح طور پر نہیں بتاتا. فرشتہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی بابل کی سلطنت تباہ ہو جائے گی اور اس کے بعد فارس اور مادی کی سلطنت آئے گی، نہیں، بلکہ خدا اسے ایک تمثیل کے ذریعے سے بتاتا ہے، اسے ایک تصویر دکھاتا ہے، اور ایک رویا آتی ہے. رویا جب بھی آتی ہے، رویا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واضح آپ کو آ کے کچھ خدا نے بتا دیا، بلکہ رویا جب بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کچھ عجیب قسم کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے. تو آپ آج دیکھیں گے کہ جب اسے مینڈے اور بکرے کی رویا آئی ہے تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا ہے. میں آپ یاد رکھیں کہ ابھی جو دور چل رہا ہے وہ بیلشزر کا دور ہے. بیلشزر کے دور کا مطلب ہے بابل کی سلطنت. بیبلونین کنگڈم کے بارے میں بھی ہسٹری بہت کچھ لکھتی ہے. دوسری آیت میں ہم دیکھیں گے، اور میں نے عالم رویا میں دیکھا، یعنی میں ویژن میں چلا گیا، اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں قصر سوسن میں تھا جو صوبہ ایلام میں ہے. یعنی اب یہاں پر وہ اپنے آپ کو بابل کے اندر نہیں دیکھتا، بلکہ اب وہ اپنے آپ کو صوبہ ایلام کے اندر دیکھتا ہے. اور یہ ایلام کا جو علاقہ تھا یہ میرے عزیزو یہ پرشیا کی سائیڈ کے پر تھا، ٹھیک ہے، ایلام کا، جہاں پر بعد میں پرشین کنگڈم جو ہے وہ بنی. تو ابھی وہ بابل کی سلطنت میں رہ رہا ہے، لیکن اسے خواب، اسے رویا جو آئی ہے اس میں وہ دوسرے شہر میں چلا گیا ہے، دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے، ایلام کے صوبے میں چلا گیا ہے، پرشیا کے صوبے میں چلا گیا ہے. اور پھر کہتا ہے پھر میں نے عالم رویا میں یعنی ویژن میں میں نے دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارے پر ہوں. اور دریائے اولائی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلام کا جو علاقہ ہے یہاں پر ہی یہ ریڈ پارٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ہی دریائے اولائی ہے، اور یہ اس کے کنارے پر کھڑا ہے جب اسے یہ رویا آئی ہے، اسے ویژن آئی ہے. اس نے کچھ خواب میں ویژن میں کچھ چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا ویژن میں کیا چیزوں کو دیکھا.
चलें आगे तीसरी आयत को पढ़ते हैं। तब मैंने आंख उठा कर नजर की और क्या देखता हूं कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। याद रखिए कि आप जब भी कोई चीज देखेंगे, ये मेंढा एक किंगडम को जाहिर कर रहा है, और अभी मैं आपको उस किंगडम के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी किंगडम है। और कहते हैं कि उसके 2 सींग थे, और जैसे आपने वो नबूकत नजर का जो मुजस्मा था देखा ना कि उसके 2 बाजू थे, तो यहां पर भी 2 सींग जो थे, 2 पावर्स बताई जा रही हैं। तो क्या था, इसके 2 सींग थे। हर एक चीज का एक मकसद होगा और हम उसको देखते हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरिब और शमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहां तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उससे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहां तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। तो यहां पर अब ये देखिए, ये एक किंगडम जो उठी वो ऐसी थी कि ये मगरिब और शमाल और जनूब की तरफ बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक सिमत नहीं यहां पर दिखाई गई, सिर्फ मशरिक नहीं दिखाया गया, बाकी ये तीनों डायरेक्शंस की तरफ ये किंगडम जो थी वो बढ़ती गई। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो किंगडम है वो कौन सी है अभी थोड़ी देर में। यहां तक कि कोई जानवर उसके सामने खड़ा ना हो सका। ठीक है, तो क्या है कि कोई जानवर मतलब कोई और सल्तनत उसके सामने खड़ी नहीं रह सकी और वो जल्दी से उन पर फतह पाता गया। 5वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरब की तरफ से आकर तमाम रुए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को भी ना छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था। अब यहां पर मेंढे के बाद एक और जानवर हमें नजर आता है और वो मगरब की तरफ से आ रहा है। यहां से फिर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये भी एक किंगडम है जो कहां से आएगी, मगरब की तरफ से आएगी। और मगरब की तरफ से बड़ी तेजी के साथ ये आया है, बहुत तेजी के साथ ये आया है। और यहां पर लिखा है और उसने जमीन को भी ना छुआ। जब हम जमीन को भी ना छुआ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बड़ी स्पीड के साथ आया है। और इस किंगडम को भी हम अभी इस पर भी गौर करने वाले हैं कि ये कौन सी है। मैं 6ठी आयत से पढ़ता हूं। और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ। और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा और उसका गजब यानी बकरे का गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को, रैम को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी। मेंढा जो था वो कमजोर पड़ गया और बकरा जो था वो ताकतवर रहा। बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लताड़ा और कोई ना था कि मेंढे को बकरे से छुड़ा सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये मेंढा जो पहले उठा, अब बकरे ने आकर इसको खत्म कर दिया, इसको मार डाला, इसको रौंद डाला। तो याद रखें कि ये जो बकरा है ये भी एक किंगडम है और अभी हम कलाम ही इसके बारे में बताएगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। 8वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ और जब वो नहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। तो ये जो बकरा जिसने मेंढे को मार डाला, लताड़ दिया, वो बहुत बड़ा हो गया और बाद में हम क्या देखते हैं कि उसका ये जो बड़ा सींग था
وہ ٹوٹ گیا اور ان کی جگہ پر 4 جو سینگ ہیں وہ نکل آئے. ٹھیک ہے, اور 4 سینگوں میں سے جو ایک تھا اس میں سے ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا, جیسے کہ آپ ابھی اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا نکلا اور وہ بہت بڑا ہو گیا, اور لکھا ہے اور ان میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا جو جنوب اور مشرق اور جلالی ملک کی طرف بے نہایت بڑھ گیا, اور وہ بڑھ کر اجرام فلک تک پہنچا, اور اس نے بعض اجرام فلک اور ستاروں کو زمین پر گرا دیا اور ان کو لتاڑا. یعنی وہ اتنا بڑھ گیا کہ ستاروں کی طرف چلا گیا اور ان کو توڑا اور نیچے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا. تو یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ستاروں کا مطلب کیا ہے. ستاروں کا مطلب بھی ابھی ہم سیکھتے ہیں 2 منٹ کے اندر. آگے میں دیکھتا 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں. بلکہ اس نے اجرام کے فرما روا تک اپنے آپ کو بلند کیا, یعنی خدا اپنے آپ کو بنانا شروع کر دیا, اس نے بلند کیا اور اس سے دائمی قربانی کو چھین لیا اور اس کا مقدس گرا دیا. واو. تو یہ جو چھوٹا سینگ نکلا یہ بڑا پاورفل ہے, اور اس نے کیا کیا کہ خدا کے جو مقدس ہے وہاں تک پہنچ گیا اور اس کو بھی گرا دیا اور لتاڑ دیا, اور جو قربانی چڑھاتے تھے اس کو بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. اور اجرام یعنی سورج چاند ستارے جو ہیں, ستارے خطا کاری کے سبب سے دائمی قربانی سمیت اس کے حوالے کیے گئے, اور اس نے سچائی کو زمین پر پٹک دیا اور وہ کامیابی کے ساتھ یوں ہی کرتا رہا. آگے بتایا گیا ہے کہ ستاروں نے کیوں شکست کھائی. کیوں شکست کھائی ستاروں نے؟ کیونکہ وہ بھی ستارے بھی بدکاری میں پھنس گئے, گناہ میں پھنس گئے, اس لیے جو ہے ستاروں کو بھی اس چھوٹے سینگ کے حوالے کر دیا گیا. 13ویں آیت میں ہے, تب میں نے ایک قدسی کو کلام کرتے سنا, اور دوسرے قدسی نے اسی قدسی سے جو کلام کرتا تھا پوچھا کہ دائمی قربانی اور ویران کرنے والی خطا کاری کی رویا جس میں مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گی؟ اور اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام تک, اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا. تو 2 فرشتے یہاں پر بات کر رہے ہیں آپس میں اور کہتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ رہے گا جس میں مقدس کو ناپاک کیا جائے گا, یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ تو اس نے ٹائم بھی بتایا کہ یہ جو سینگ اٹھا اور اس نے مقدس مقام کو بھی گرایا اور خود اس پر قبضہ کر لیا, یہ اس کی مدت رہے گی 2300 صبح و شام تک. جب آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا 2300 صبح و شام, تو کیلکولیشن بنتی ہے 6 سال اور 4 مہینے اباؤٹ. تو اتنی دیر تک یہ بندہ کام کرتا رہے گا. تو یہ اب دیکھی ہے دانیال نے رویا, ویژن دیکھی ہے. اب ہمیں تو اس میں ایسا لگتا ہے یار یہ کیا جانوروں کی بات ہو رہی ہے, آپس میں بکرے کی اور مینڈے کی لڑائی ہو رہی ہے, اور پھر وہ مینڈا ہار جاتا ہے اور بکرا جیت جاتا ہے اور وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور جب اس کا بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کا سینگ جس نے فتح کیا تھا وہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے اندر سے 4 چھوٹے سینگ نکلتے ہیں, اور ان 4 میں سے ایک سینگ میں سے ایک اور چھوٹا سینگ نکلتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ بہت پھیل جاتا ہے اور وہ ستاروں تک پہنچ جاتا ہے اور ان کو گرا دیتا ہے. یہ رویا ہے. اور اب خدا فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تو دانیال کو اس کا مطلب سمجھا. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھی رویا. اب ہم جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. میں 15ویں آیت سے پڑھتا ہوں. جبرائیل فرشتہ رویا کا مطلب بتاتا ہے. اب یہاں پر جبرائیل فرشتہ ہے اور وہ دانیال کے پاس آیا ہے اور اس کو بتاتا ہے
کہ یہ جو ویژن تم نے دیکھی، یہ جو تم نے لڑائی دیکھی جانوروں کے درمیان میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ 15ویں آیت، پھر یوں ہوا کہ جب میں دانییل نے یہ رویا دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے۔ کیا اس نے دیکھا کہ میرے سامنے کوئی انسان کی شکل کا آدمی کھڑا ہے، اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا، اے جبرائیل، اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے۔ واو! تو اب کیا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسانی آواز جو ہے اس میں سے آ رہی ہے، اور انسان کی آواز وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کہانی میں ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بہت دفعہ کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کی آواز آئی ہے، انسان صورت کھڑا ہے۔ تو آپ دیکھیں، فرشتہ نہیں کھڑا، انسان صورت کھڑا ہے، اور وہ انسان صورت فرشتے کو، جبرائیل کو حکم دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، اے جبرائیل، تو اس بندے کو یعنی دانییل کو اس خواب کا مطلب سمجھا دے۔ تو یہ آواز ڈیفینیٹلی یسوع مسیح کی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب صدرک، میثق اور عبدالنجو آگ کی بھٹی کے اندر تھے تو کون ان کو بچانے آیا؟ سن آف گاڈ ان کو بچانے آیا، خدا کا بیٹا ان کو بچانے کے لیے آیا۔ اور یہاں پر بھی جب دانییل کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو بچانے کے لیے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو انسان کی صورت میں ہو کر آیا، وہ جبرائیل کو کہتا ہے کہ اس کو مطلب سمجھا دے۔ 17ویں آیت میں پڑھتا ہوں، چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا، اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا۔ اب کیا ہوا ہے؟ جب فرشتہ قریب آیا ہے، ٹھیک ہے، تو دانییل جو ہے وہ گھبرا گیا ہے، ڈر گیا ہے، اور منہ کے بل گر پڑا، یعنی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، سمجھ لے کہ یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے۔ کہتا ہے کہ یہ آخری زمانے کے بابت تو ویژنز دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں گہری نیند میں منہ کے بل زمین پر پڑا تھا، یعنی میں بے ہوش تھا، لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قہر کے آخر میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ امر آخری مقررہ وقت کی بابت ہے۔ اب فرشتہ اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو تو نے رویا دیکھی، یہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ اجرام فلک تک پہنچ گیا، یہ آخری زمانے کے بارے میں رویا ہے۔ اب آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ اس رویا کا مطلب کیا ہے۔ میں نہیں بتا رہا، خدا کے کلام میں خود اس بات کے بارے میں لکھا ہے کہ مطلب کیا ہے۔ ہم انسان گیس کرتے ہیں، لیکن خدا بتاتا ہے۔ تو یہاں پر خدا ڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ وہ کیا تھا۔ مینڈا، جو مینڈا تو نے دیکھا، اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں۔ لو جی، تو اب آپ یہ بات کر لیں، ہسٹری، تاریخ اس بات کے بارے میں واضح بتاتی ہے کہ فارس کی سلطنت دو پاورز کے اوپر مبنی تھی، ایک میڈز تھے اور دوسرے پرشینز تھے، فارس اور مادی، اور یہ دونوں نے اتحاد کر کے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ تو خداوند کا فرشتہ کیا دانییل کو بتاتا ہے؟ جو مینڈا، جو ریم تو نے دیکھا، اس کے دونوں سینگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں۔ آپ مجسمے کو دیکھیں
تو مجسمہ کیا کہتا ہے کہ جو دو بازو تھے، اور دو بازو کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ میڈو پرجین کنگڈم کو. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے بعد 7ویں باب میں جو رویا دیکھی اس میں ایک ریچھ دیکھا، اور ریچھ ایک طرف سے اٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے دو بازو ہیں اور ایک بازو پاورفل نظر آ رہا تھا. اور تیسرے میں ہم مینڈا دیکھتے ہیں، اور مینڈا کیا ہے؟ اس کا ایک سینگ دوسرے سینگ سے بڑا ہے. تو جو بڑا سینگ کا مطلب جو ہے وہ فارس کی سلطنت ہے، اور جو چھوٹا سینگ ہے اس کا مطلب مادی ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ جو چھوٹا سینگ آیا وہ بڑا تھا، بڑا ہو گیا. جو بعد میں نکلا، جو سینگ بعد میں نکلا وہ بڑا ہو گیا. تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ فارس کی سلطنت بعد میں آئی تھی. پہلے آپ کو پتہ ہے دارا مادی نے بابل کی سلطنت کو فنا کیا تھا. آپ نے پچھلے ابواب میں پڑھا کہ کس طرح سے دارا مادی نے بابل کی سلطنت کو گرایا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو مادی تھا وہ سلطنت پہلے آئی لیکن وہ چھوٹی تھی، لیکن جو بعد میں آئی، جو سینگ بعد میں نکلا وہ بڑا تھا، اور وہ فارس کا بادشاہ تھا. 21ویں آیت، اور وہ جو جسیم بکرا 21ویں آیت میں ہے، اور وہ جسیم یعنی جسیم بڑا موٹا تازہ بکرا یونان کا بادشاہ ہے، اور اس کی آنکھ کے درمیان کا بڑا سینگ پہلا بادشاہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ بکرا کدھر سے آیا تھا؟ کس ڈائریکشن سے آیا تھا؟ وہ آیا تھا مغرب کی طرف سے آیا تھا وہ بکرا. اور مغرب سے جب ہم اس کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو مغرب سے آنے والا جو بادشاہ تھا وہ یونان تھا. نقشے کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں تو یونان سے وہ بکرا آیا، اور اس کی آنکھوں کے درمیان جو بڑا سینگ تھا وہ کون بادشاہ تھا؟ اسکندر اعظم. تو آپ جب مادی اور فارس کی سلطنت کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے زوال آیا، تو ان کو زوال لانے والا کون تھا؟ اسکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ. اور وہ کہاں سے آیا؟ وہ یونان کا رہنے والا تھا، جہاں پر اس وقت ہم رہتے ہیں. اور یہ مغربی علاقہ ہے. کہتے ہیں نا یورپ مغربی لوگ ہیں، تو یہ یورپ سے آیا، یہ مغرب سے آیا، اور اس نے فارس کو اور مادی کی سلطنتوں کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بڑا سینگ تھا یہ الیگزینڈر تھا. اور الیگزینڈر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے 10 سالوں کے اندر بہت فتوحات کی، ایون یہاں تک کہ یہ انڈیا تک پہنچ گیا. اور 10 سالوں کے اندر اتنی تیزی سے فتح کرنا، اتنی تیزی سے وکٹری حاصل کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی. اور ہم نے اس بکرے کے بارے میں دیکھا کہ یہ اتنی تیزی سے آیا کہ اس نے زمین کو بھی نہ چھوا، اور تیزی کے ساتھ اس نے فتوحات کر لیں، یعنی کہ وکٹریز کر لیں، قوموں کو جیت لیا. تو اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سینگ ٹوٹ گیا جب اس نے بہت بڑھ گیا. تو آپ کو ایک پتہ ہے کہ جب ایک چیز بہت بڑھ جاتی ہے تو بعد میں اس کا ٹوٹنا بھی ایک عام سی بات ہے. تو کیا ہوا؟ جب وہ بہت بڑھ گیا وہ بکرا، اس کا سینگ بڑا ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا. اور ٹوٹنے کے بعد کیا ہوا کہ اس میں سے 4 سینگ نکلے. تو اب 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اس کی جگہ جو 4 اور نکلے، وہ 4 سلطنتیں ہیں جو اس کی قوم میں قائم ہوں گی، لیکن ان کا اقتدار اس کا سا نہ ہوگا. یہ خدا کا فرشتہ اب اس کا مطلب بتا رہا ہے. اور جب آپ اس نقشے کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کسینڈر، لیوسمیکس، سلوکس اینڈ پتولمی، یہ تھے وہ 4 سینگ جو نکلے یونان کی کنگڈم میں سے. یہ جو آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں
یہ جرنیل تھے جو کہ الیگزینڈر کے ساتھ کام کرتے تھے، اور جب وہ اچانک مر گیا، اور وہ 33 سال کی عمر میں مر گیا تھا، بہت جلد مر گیا، اور اس کو کسی نے مارا نہیں، وہ خود ہی مر گیا. ٹھیک ہے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سینگ ہے، یہ جو پہلے بہت بڑا اور خود ہی ٹوٹ گیا ہے، یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ الیگزینڈر بڑا اور خود ہی مر گیا، ٹوٹ گیا. اور جب وہ مر گیا تو اس کے جو 4 جرنیل تھے انہوں نے اس کی سلطنت کو آپس میں بانٹ لیا، اور اس کی سلطنت، یہ جو گریک پارٹ ہے اس کو میسیڈونیا کہتے تھے، تو یہاں پر جو میسیڈونیا کا علاقہ تھا وہاں پر کسینڈر جو جنرل تھا وہ آ گیا، اور جو ترکی کا علاقہ تھا وہاں پر لیوسمیکس آ گیا، اور جو ایران اور عراق کا علاقہ تھا اور سیریا کا علاقہ تھا وہاں پر سلوکس نے اپنی حکومت قائم کی. اور اس کے بعد آپ جو سمندر سے نیچے آپ دیکھتے ہیں پتولمی، یہ مصر اور لیبیا کا جو علاقہ تھا، اور اس کے ساتھ جو افریقہ کے کچھ ممالک تھے وہاں پر اس نے اپنی سلطنت قائم کی. لیکن یہ سارا علاقہ کس نے فتح کیا ہوا تھا؟ گریٹ کنگ نے، یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے ان کو فتح کر لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اب اس کے 4 جرنیل جو ہیں اس کی جگہ پر آ گئے. تو کتنا خدا کا کلام کتنا خوبصورت ہے میرے عزیزوں، کہ وہ خداوند بتاتا ہے کہ وہ سینگ پہلے بڑا، پھر ٹوٹ گیا، اس میں سے 4 سینگ نکلے، اور یہی وہ 4، یہ جو آپ کو ریڈ پٹیوں کے اندر آپ کو 4 جرنیل نظر آ رہے ہیں، یہ 4 سینگ تھے اس بکرے کے، یعنی گریس کے 4 سینگ. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اور وہ چاروں طرف، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ چاروں طرف پھیل گئے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سلوکس ہے وہ مشرق کی طرف ہے، یہ جو کسینڈر ہے وہ مغرب کی طرف ہے، یہ لوسمیکس جو ہے وہ شمال کی طرف ہے، اور یہ پتولمی یہ جنوب کی طرف ہے. تو خدا کا کلام جیسے جیسے کہتا ہے کہ وہ چاروں طرف پھیل گیا، تو اسی طرح اس کی سلطنت بھی جو تھی وہ چاروں طرف پھیل گئی. میں 23ویں آیت سے پڑھتا ہوں. اور ان کی سلطنت کے آخری ایام میں جب خطا کار لوگ حد تک پہنچ جائیں گے تو ایک ترش رو اور ایک رمز شناس بادشاہ برپا ہوگا، اور یہ بڑا زبردست ہوگا لیکن اپنی قوت سے نہیں، اور عجیب طرح سے برباد کرے گا، اور برومند ہوگا اور کام کرے گا، اور زور آوروں اور مقدس لوگوں کو ہلاک کرے گا، اور اپنی چترائی سے ایسے کام کرے گا کہ اس کی فطرت کے منصوبے اس کے ہاتھ میں خوب انجام پائیں گے، اور وہ دل میں بڑا گمنڈ کرے گا، اور صلح کے وقت میں بہتیروں کو ہلاک کرے گا، اور وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا. اور یہ صبح و شام کی رویا جو بیان ہوئی یقینی ہے، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے. یہ آخری باتیں اس نے بتائیں، اور یہ پتہ ہے کس کے بارے میں بتائیں؟ وہ جو ان چاروں میں سے ایک چھوٹا سینگ نکلا تھا اس کے بارے میں بتائی گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیں، وہ جو پتہ ہے وہ سینگ کس میں سے نکلا؟ وہ سینگ ان چاروں میں سے نہ کسینڈر سے نکلا، نہ لیوسمیکس سے نکلا، نہ پتولمی سے، بلکہ یہ سلوکس سے نکلا. سلوکس اس وقت چھوٹی سی سلطنت تھی، لیکن یہ جو ہے وہ جب یہ پاور میں آیا تو یہ بڑھتا گیا، بڑی تیزی سے بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ یہ جو ہے اس کا علاقہ انڈیا تک اس کی سلطنت تھی، یہ سلوکس کی، انڈیا سے لے کے سیریا تک. آپ ہسٹری آپ کے سامنے ہے، آپ سلوسڈ امپائر کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو انڈیا سے لے کر سیریا تک پورا علاقہ اس کے پاس تھا. باقیوں ان تینوں کے پاس تو چھوٹی چھوٹی
लैंड थी ना, आप नक्शे में